بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، 5-6 اہم خبریں اور ان پہ مختصر سا تبصرہ، اور جس خبر کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہوں، اہم سمجھتے ہوں، اس کو پھر آپ بعد میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں. اچھا صاحب، پہلی خبر جو ہر طرف لوگ بات کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک ٹاؤٹ صحافی، میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مجھے تکلیف اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ وہاں پہ یہی ہر طرف لکھا تھا. ٹاؤٹ صحافی طیب بلوچ صاحب کو کارکنان، پی ٹی آئی کے کارکنان نے ذرا ان کی ٹھکائی کی. کیوں؟ یہ صاحب بلا کے بد زبان، اور جس کو ہم کہتے ہیں زبان دراز ہیں. ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے، اور یہ پیڈ ہیں اور بھیجے جاتے ہیں یہ ایجنسیز کی طرف سے. تو یہ ایک دفعہ عدالت میں عمران خان کھڑے ہوئے تھے، ان کے منہ پہ جا کے انہوں نے ان کو برے الفاظ کہے تھے، اور وہ تسبیح پڑھتے رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ لوگ چاہتے تھے وہ مشتعل ہوں تاکہ پھر خبر بنے، ہنگامہ بنے. اچھا، یہ ہمیشہ آتے ہیں جب علیمہ خان وہاں جاتی ہیں اور جا کے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا سر نہ پیر صاف پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں. اچھا، اب چونکہ انڈے والی واردات وہ کر چکی ہے ایک مرغی، تو اب جو ہے آج کارکنان نے ان کو ذرا ان کا کہا جاتا ہے پاکستان میں کیا اپڈیٹ کر دیا ان کا سافٹ ویئر. دیکھیے، بہت ہو چکا، مطلب ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے. اب اگر کسی نے بدتمیزی کی علیمہ خان سے یا عمران خان سے، تو وہ کسی بھول میں نہ رہے. اچھا صاحب، دوسری خبر، بلوچستان میں تاریخی ہڑتال ہوئی ہے. پورا بلوچستان خاموش، گلیاں ویران، بازار بالکل ہر طرف خاموشی، سناٹا. یہ کال دی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو پلیٹ فارم ہے اس سے اشرف صاحب نے، پی ٹی آئی نے، اور بی پی بلوچستان پارٹی ہے جو ہے، اس نے، سب نے مل کر، اور لوگوں نے جس طرح ان کے ساتھ تعاون کیا ہے وہ قابل دید تھا. اچھا، بلوچستان کا مسئلہ اب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ بھی بلوچستان پہ گیو اپ کر چکے ہیں. اب ان کا رویہ دیکھ لیجئے نا. جب مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی حکمت، کوئی دانائی، کوئی راستہ تلاش کرنا، کچھ سوچ بچار کچھ نہیں کرتے ہیں، سیدھی سی یہ بات کہتے ہیں. پنجاب سے وہ محسن نقوی نے کہا ایک ایس ایچ او لاؤں گا اور سب کو ٹھیک کر دوں گا. جنرل منیر صاحب بولے کہ 1500 لوگ بلوچستان الگ کریں گے، ہم ان کو وہ کر دیں گے. ایک دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر بولے تھے جو جی چاہے گا ہم کریں گے بلوچستان میں. یار، اس قسم کے الفاظ خیالات سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ایموشنلی گیو اپ کر چکے ہیں. وہ تو صرف منرلز کی وجہ سے ہم نے ان کو اٹکایا ہوا. 78 سال سے ہم دیکھیے، بلوچی آپ کا پیسہ نہیں مانگتا، آپ کی جائیداد نہیں مانگتا ہے، وہ غدار بھی نہیں ہے، ملک سے الگ بھی نہیں ہونا چاہتا ہے. صاحبوں، وہ تو آپ سے صرف اپنا حق مانگتا ہے. وہ کہتا ہے گیس یہاں پیدا ہوئی ہے، تم وہاں لے جاتے ہو، تم نہیں، ہمیں بھی تو دو. چلو ہماری منرلز تم بھی لے لو، لیکن یار کچھ ہمیں بھی تو دو. اب یہ پھر وہ ہو جائے گی یہ بات. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو سمجھیے، پڑھیے اور آگے بڑھیے. اچھا صاحب، دوسری خبر ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ لندن کی طرف رخ ہے ان کا، اور اس مرتبہ بھی وہی بہانہ ہے، واپس گھر بھی جانا ہے. وہ ان کا گھر ہے وہاں لندن میں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ صحت خراب ہے، ناسازی طبیعت کی بنیاد پر وہ لندن جانا چاہتے ہیں. رئیس امروہی صاحب کا ایک شعر تھا، اس کا ایک ہی مصرع مجھے یاد رہ گیا ہے کہ بیمار یہاں ہوتے ہیں، یعنی پاکستان میں بیمار یہاں ہوتے ہیں، شفا لندن میں پاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہے. یہ لندن کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ لندن اس لیے جا رہے ہیں کہ جو اچھے آبزرور ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب
ان کے سینگ اٹک گئے ہیں عاصم منیر کے ساتھ ایکسٹینشن پہ. یہ 2 سال کی دینا چاہتے ہیں، وہ 5 سال کی چاہتے ہیں. اور اب یہ نکل کے وہاں جائیں گے، وہاں جا کے میٹنگز بلائیں گے، اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. وہاں جو ہے وہ ISI فون نہیں ٹیپ کر سکتی، ذرا ان کو زیادہ آزادی ہے، تو یہ اب وہاں جائیں گے اور اپنا رخ دکھائیں گے. یار افسوس کا پہلو جو ہے نا وہ یہ ہے، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، پاکستان میں آرمی چیف کا تعین ایک ملزم کرے گا. پہلے بھی دیکھیے پاکستان آج مجرمان ملزمان چلا رہے ہیں. ملک کا صدر کون ہے آپ جانتے، اس کا کیا کردار ہے؟ یہ شہباز شریف پورا جتھا جو ہے چھایا ہوا ہے مجرمان ملزمان کا، اور ان کو سرپرستی حاصل ہے افواج کی. کوئی نہیں بولتا. چلو عاصم منیر کی عقل ماری گئی ہے، وہ کر رہے ہیں، تو دوسرے تو کوئی سمجھائے. ابھی تک تو نہیں دیکھا. اتنی بربادی ہو چکی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاں بس ہم اپنا بزی مگن رہے، تم اپنا کام کیے جاؤ. پاکستان پہ ایسا وقت آ گیا. اچھا صاحب، اب آئیے تیسری خبر کی طرف. پاکستان کا ڈیٹا جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ ڈیٹا جو ہے وہ چوری لیک ہو گیا، اور اس میں ایک عام پاکستانی، ایک خاص پاکستانی، عوام و خواص سب کا ڈیٹا ہے صاحب. آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، آپ کی IDs، ساری انفارمیشن وہاں موجود ہے. اور یہ میجر جنرل مدظر اللہ علیہ حفیظ الرحمان صاحب کی زیر نگرانی یہ سارا کام ہوا ہے. 1 سال پہلے ایکسپریس نیوز نے اس طرف اشارہ کیا تھا، بتایا تھا کہ ایسا ایسا لیک ہو سکتا ہے. لیکن ان کی ساری توجہ جو ہے جرنیلوں کی، وہ عمران خان کو روکنے پر ہے. PTI کو کچلنا ہے، اقتدار پہ قابض رہنا ہے. باقی پریورٹی نہیں ہے ان کی کوئی بھی. جو لیک ہو گیا، کوئی فکر ہی نہیں ہے. ایسا ملک چل رہا ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد آئیے 5ویں خبر پہ. روس نے 800 ڈرون کے ساتھ 800 ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ یوکرین پہ حملہ کیا ہے. اچھا، اب یورپ کی طرف جو طوفان بڑھ رہا ہے، شاید یہ اللہ رب العزت کا ہی فیصلہ لگتا ہے کہ بہت دن اچھے تم نے گزار لیے، مسلمان کو پیٹ رہے ہو، پٹتا دیکھ رہے ہو، اور ظلم و تشدد کر رہے ہو، ڈسکرمنیشن جاری ہے. اب آپ کا بھی وقت آیا کسی اور ذریعے سے. ان حالات میں روس جو بدماشی کر رہا ہے اس کو کنڈیم ضرور کرنا چاہیے. ظلم کہیں پہ بھی ہو، زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو، تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن یہ آگ بڑھتی نظر آ رہی ہے، رکتی نظر نہیں آ رہی. کچھ امید تھی کہ ٹرمپ سے مل کے یہ کچھ طے کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے کہا تھا کہ یہ ایسے آسانی سے نہیں ہوگا، اور وہ حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اچھا صاحب، آخری خبر. کوہ طور جانتے ہیں آپ؟ وہ پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس دی تھیں. اقبال کا ایک شعر تو آپ نے پڑھا ہوگا. وہ شعر تھا کہ اے برق تجلی کون ذرا کیا مجھ کو بھی موسیٰ سمجھا ہے. اے برق تجلی کون ذرا کیا مجھ کو بھی موسیٰ سمجھا ہے. میں طور نہیں جو جل جاؤں جو چاہے مقابل آ جائے. اچھا، ہم نے تو اقبال کی شاعری سے ہی طور کو جانا، اسپین کو جانا، ورنہ اسپین کی تاریخ ان کی شاعری سے پہلے تو ہم نے نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ لوگوں کا ایسا احسان ہے ہم پہ، جیسے اقبال کا، اور یہ آکسفورڈ پرنٹنگ پریس کا، کہ ابن تیمہ کو ہم نے انہی کے ذریعے جانا جب انہوں نے پرنٹ کیا. اچھا خیر، ایک لمبی دوسری طرف بات چلی جائے گی. تو کوہ طور کو جو ہے وہ وہاں اس کو ختم کر کے، ان کے جو سراؤنڈنگز ہیں ان کو ختم کر کے، وہاں پہ سیاحتی ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے. دیکھیے، یہ مصر میں واقع ہے کوہ طور، اور مسلمان، عیسائی، یہودی سب کے لیے یہ بڑا ہی سیکرڈ پلیس ہے، ہم سب کے لیے یہ جگہ. اور آج
وہاں پہ جو قبرستان تھے مسلمانوں کی لاشیں نکال کر دوسری جگہ پہنچائی جا رہی ہیں، وہاں پارکنگ لاٹ بنائی جا رہی ہے۔ اچھا دیکھو اس کو جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل سے جا کے پڑھیے گا۔ اچھا یہ قبرستان کی میں اکثر پڑھتا ہوں، اور مسلمانوں کے اس میں نہیں، کرسچن مانیٹرز میں اور دوسرے رسائل سے اور ویب سائٹ ہے وہاں میں پڑھتا ہوں کہ مسلمانوں کی قبریں اکثر کھودی گئی ہیں تو جن میں کچھ مسلمانوں کی لاشیں بالکل ویسے نکلتی تازہ جیسی وہ پہلے دن تھیں۔ ہم بچپن میں بات سنتے تھے تو ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاش کو مٹی نہیں کھائے گی، اب اتنے سال ہو گئے ہیں وہ تو ہو جاتی ہے۔ اب یورپ اس کو رپورٹ کرتا ہے، اب وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یار یہ لاش اتنے عرصہ پہلے، اور یہ ایسے کتنے قبرستانوں میں ایسی لاشیں نکلی ہیں، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، ہم اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ پوری دنیا جو ہے ایسا لگتا ہے اب واقعی اینڈ آف دا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس کی طرف جانا شروع ہو گئے، ہو سکتا ہے اس میں 400-500 سال لگ جائیں، لیکن اس طرف سفر تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیے جس انداز سے آج پوری دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں، موسمی چینجز تو صاحب پہلے بھی ہوتی تھیں، زلزلے پہلے بھی آتے تھے اور سیلاب پہلے بھی آتے تھے، لیکن اوزون لیئر جو ہے وہ اتنی خراب پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہم نے سب نے کی ہے، وقت کے ساتھ ہوئی ہے وہ، جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ ٹھیک، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پھر اس سے بڑھ کر انسانی رویے جس انداز سے بدل رہے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سارے رشتے تاراج ہو رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں نہیں، پاکستان میں بھی۔ اب ایسے واقعات ہیں کہ یہاں پہ ٹائم آپ کا ضائع ہوگا، آپ خود اس کو ریسرچ کیجئے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم دو چیزوں پہ اپنے آپ کو ذرا نظر دوڑائیں، اپنے کردار پر، اپنی عبادات پہ، نماز پہ، روزہ زکوٰۃ، اس پہ پہلے میں سمجھتا ہوں کردار پہ کہ آپ کا کیا کردار ہے۔ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، یہ اس سے بڑھ کے کردار کی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور تم دیکھو اور خاموش ہو جاؤ، یا کہو میں ہلکے سے بس اس کی مذمت کر دوں گا۔ غزہ میں کیا ظلم ڈھایا ہے، اور پاکستان میں اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں جائیں تو عاصم منیر کے سپاہی آپ کی پشت پہ ڈنڈے مارتے ہیں اور آپ کو لمبا لٹا دیتے ہیں، وہ ظلم و تشدد کرتے ہیں کہ تم نے ان کی حمایت کی، فلسطین کا نام لیا یہاں پر۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یورپ امریکہ میں نہیں، پاکستان میں۔ مسلم ملک جس کو ہم کہتے تھے اسلامی دنیا کا لیڈر، وہاں پر غزہ کے لیے اگر آپ اس کے حق میں مظاہرہ کریں تو عاصم منیر کے سپاہی آپ کو مارتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چینج ہے۔ آج پاکستان میں بلوچستان علیحدگی کی طرف، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، حقیقت یہی ہے، میں روکتا ہوں اپنے آپ کو، اندر سے میں روکتا ہوں، جا نہیں رہا، جا چکا ہے۔ اب اس کو اگر صرف اللہ کی مرضی سے کوئی انسان یہاں روک سکتا ہے تو وہ عمران خان باہر آئے، ان سے جا کے بات چیت کرے، ان کے حقوق ان کو واپس کرے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا ذہنی طور سے یہ ہماری اشرافیہ بھی تیار ہے کہ اچھا چلتا ہے تو چلا جائے، ہمارا تو صرف اتنا ہی غرض ہے نا کہ وہاں جو منرلز ہیں ان سے ہمیں واسطہ ہے، بلوچوں سے ہمیں کوئی واسطہ، کوئی محبت نہیں۔ یار اتنے رویے چینج ہوں گے، اتنے برے حالات ہوں گے، یہ حقائق ہیں، تو اب دل تو یہی کہتا ہے کہ اب لوٹ چلیں، اب اپنی کردار، اپنی عبادات کو سر نو ذرا دیکھنا شروع کرو، کہاں کیا غلطی ہے، اس کی تعمیر کرو، کیونکہ واقعتاً ہم ایک انجانی راہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے ہمیں بہت بتایا گیا، لیکن ہم ہمیشہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہے۔ لیکن اب پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ
اب لوٹ چلیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔